اگر یہ ان کے کہنے کے مطابق وزیرستان کا رد عمل ہے تو انہیں پتہ نہیں تھا کہ ان کے عمل کا رد عمل یہ ہوگا. جو لوگ اس بات کو بھی نہیں جانتے اور بعد میں جان کر اس کا اعلان کرتے ہیں، یہ عوام الناس کو اگر موت کے کنویں کے اندر دھکیل رہے ہیں اور سینکڑوں جانوں جو ہیں وہ ضائع ہوئی ہیں، تو اس کی ذمہ داری اس آپریشن کی جس کا کہتے ہیں کہ رد عمل. شاہ صاحب اس کا کوئی آپ پھر حل بتا دیں. دیکھیں دہشت گردی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ایک فوجی ڈکٹیٹرز کی پالیسیز کی وجہ سے یہ دہشت گردی کا رجحان بڑھا ہے. آپ کیا تجویز کرتے ہیں کہ اس صورتحال کے سدباب کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیے دہشت گردی نہیں تھی جب تک کہ نیٹو کی اور امریکہ کی فوجیں افغانستان میں نہیں آئی تھی، کوئی دہشت گردی نہیں تھی. طالبان کی حکومت وہاں بھی پرامن تھی، وہاں بھی اوپیم کی کاشت ختم ہو گئی تھی، وہاں بھی وار لارڈ سے سارا اسلحہ لے لیا. آپ کے خیال میں یہ سب کچھ امریکہ اور نیٹو کی افواج کے آنے کی وجہ سے؟ یہ تو ریسنٹ ہسٹری ہے نا. لیکن اب تو وہ بعد طالبان سے مذاکرات کی کر رہے ہیں. یعنی جو پورا مغربی بارڈر ہے اس پر پوری تاریخ میں قائد اعظم نے سب سے پہلے یہ فیصلہ کیا تھا جب آپ وہاں پر دورے پہ گئے تھے، تو کہا تھا کہ اس بارڈر پر کوئی پاکستانی فوجی نہیں لگے گا، اس لیے کہ یہ دونوں طرف جو لوگ بستے ہیں یہ اس بارڈر کی حفاظت کریں گے. 60 سال اس پر عمل ہوا ہے. پہلی مرتبہ یہ انسیکیور یا انسیف بارڈر ہوا ہے اس لیے کہ امریکی فورسز اور دیکھیے جو بلیک واٹر کا آپ نے ذکر کیا ہے، عراق کے اندر جو فوج تھی وہ امریکہ کے بھی خلاف تھی اور بلیک واٹر کے بھی خلاف تھی. انہوں نے لڑائی لڑی، پشت بیٹل لڑی، اور بلیک واٹر کو بھی اتنا ہی جانی مالی نقصان ہوا ہے جتنا کہ عراق کے عوام کو بلیک واٹر کے ذریعے ہوا ہے. ہمارے یہاں فوج امریکہ کا ساتھ دے رہی، اور ہمارے وزیر داخلہ جیسا کہ آپ نے فرمایا اس بیان کو بار بار دہرا چکے ہیں کہ کوئی بلیک واٹر نہیں. حالانکہ اتنے شواہد موجود ہیں، اتنے اعداد و شمار موجود ہیں، اتنے واقعات کراچی کے اور اسلام آباد کے موجود. یہ جو امریکہ کی وزیر خارجہ نے پبلک پلیسز پر جا کر اپنے آپ کو ایکسپوز کیا ہے، پورے چاروں طرف چلتی پھرتی نظر آئی ہیں، یہ ہماری سیکیورٹی کے بل پر نہیں ہوا ہے، یہ بلیک واٹر کے بل پر ہوا ہے سارا کام، ورنہ وہ دندناتی نہیں پھر سکتی تھی، سڑکوں پر نہیں آ سکتی. تو دیکھ رہے تھے کہ ہماری سیکورٹیز انہیں تحفظ دے رہی تھی. دیکھ لیجئے یہ ہے ہماری سیکورٹی، تو ہمارے لوگوں کو تحفظ نہیں دیتی. کل یوم تاسیس تھا پیپلز پارٹی کا، اور پریزیڈنٹ صاحب کو یہاں سے ٹیلی فونی خطاب کرنا پڑا، وہ جا نہیں سکے کراچی. جن لوگوں سے خطاب کر رہے تھے ان کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکتے، سیکورٹی ریزنز. اور ابھی بلیک واٹر ان کو شاید تحفظ نہیں دے رہی ہے، لیکن بلیک واٹر نے کسی کو اسسٹ کرنے کے لیے لوگوں کا قتل عام تو جا وجہ. صاحب افغانستان میں امریکنز طالبان سے مذاکرات کی بات کر رہے ہیں، ان کی حیثیت اور اہمیت کو تسلیم کر رہے ہیں، لیکن پاکستانی طالبان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ وجہ تو بہت ایک واضح ہے کہ طالبان نے وہاں امریکہ اور نیٹو کو شکست دے دی ہے، چاروں شانے چت کر دیا ہے، دیوار سے لگا دیا ہے، ان کا قافیہ تنگ کر دیا ہے، جینا دوبر ہو گیا ہے، وہ اپنا نام بھی بھول گئے. اس لیے ان کو مذاکرات کی میز یاد آ گئی ہے. لیکن یہ مذاکرات کی میز اس لیے یہاں پر نہیں بچھ رہی ہے کہ ابھی امریکہ کا ڈو مور کا جو فلسفہ ہے وہ جاری ہے. جب ان کی طرف سے اجازت ملے گی، اس لیے کہ انہوں نے یہ بیان دیا تھا کہ افغانستان میں مذاکرات ہو سکتے ہیں، پاکستان میں نہیں ہو سکتے. تو اس لیے ہم اپنی فوج سے بھی یہ بات کہتے ہیں کہ ہماری بندوقیں ہمارے سینے پر سے ہٹا لیں، ہماری گولیاں ہمارے دل و دماغ تک نہ پہنچائیں. اور دہشت گردی جس چیز کا نام ہے، پوری دنیا میں طاقت سے کبھی دہشت گردی کو شکست نہیں دی جا سکی. نہ آئرش ریپبلکن آرمی کو شکست دی جا سکی تھی، نہ نیلسن منڈیلا کو 27 سال جیل میں رکھنے کے باوجود رہا کرنا پڑا تھا جو دہشت گرد سمجھا جاتا تھا. اور آج سب سے بڑا ڈیموکریٹ ہے مذاکرہ. یاسر عرفات بھی پہلے دہشت گرد تھا. جتنے ہائی جیکرز ہیں ہوائی جہازوں کے، سب سے مذاکرات ہوئے، کوئی بندوق تو نہیں استعمال کی کسی نے. تو اگر ہائی جیکر سے جو تمام غیر قانونی اور غیر انسانی کام کرتے ہیں ان سے مذاکرات. میں یہی پوچھ رہا تھا کہ پاکستان کے اندر دیکھیں یہ سلسلہ کوئی ایک حصے تک محدود نہیں، بلکہ پورے پاکستان میں یہ سلسلہ جاری ہے اور آئے روز اس طرح کے دھماکے ہوتے ہیں. اس سارے مسئلے کا آپ کیا سیاسی حل تجویز کرتے ہیں؟ مذاکرات. کن سے؟ جن سے لڑ رہے ہیں آپ، اگر آپ بغیر کسی کو جانے بھی لڑ رہے ہیں، جنہوں نے ہتھیار اٹھائے ان سے بھی مذاکرات. وہ تو میں نے عرض کیا نا کہ ہائی جیکر سے بھی آپ کرتے ہیں، نیلسن منڈیلا سے بھی آپ نے کیے تھے، آئرش ریپبلکن آرمی. پوری دنیا کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ دہشت گرد جس کو آپ پہلے قرار دیتے ہیں اس کو پھر میز پر بیٹھ کر طے کرتے ہیں اس سے معاملات کو. کبھی بندوق کے ذریعے دہشت گرد کو شکست نہیں. اس میں آپ کی جماعت یا ہمارے جو مذہبی قائدین ہیں وہ کوئی رول ادا کر سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے سب لوگ کر سکتے ہیں. یعنی کوئی ایسا طبقہ نہیں ہے کہ جو اس معاملے میں پازیٹیو رول ادا نہ کر سکے، مذہبی بھی، سیاسی بھی، معاملہ فہم لوگ بھی. لیکن ہمارے وزیر داخلہ کا آج ہی ایک سٹیٹمنٹ ہے کہ اس طرح کے ایلیمنٹ سے مذاکرات نہیں ہو سکتے، تو پھر ہم کیا سمجھے کہ یہ اس طرح کے مذاکرات یا ان سے مفاہمت کی بات پھر ملک کے مفاد میں نہیں؟ دیکھیے نا، اگر تاریخ سے سبق لوگ نہ سیکھیں تو اپنے تجربے سے ہی سیکھ لیں.
8 महीने की फौजी ऑपरेशन के नताइज बता दें। कर्फ्यू लगता है अभी तक सवात में, रोज इत्तलाती 10 दहशतगर्द मारे गए। इसका मतलब है 8 महीने के बाद भी आप बुनेर का सफर कर चुके हैं, मालाकंड चले गए हैं, वजीरिस्तान। लेकिन शाह साहब, मेरा आखिरी क्वेश्चन आपसे ये है कि आप मुंतखब हुकूमतों के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात के इजहार के बावजूद मुल्क के लिए जमहूरियत और जमहूरी सिस्टम को ही नागुज़ीर करार देते हैं। आप पाकिस्तान का जमहूरी मुस्तकबिल क्या देखते हैं? देखिए, हमारे मुल्क के अवाम ने बार बार फौजी लोग जो यहाँ पर काबिज हुए उनको शिकस्त से दो चार किया है, देश निकाला दिया है। जबर की हुकूमतें कायम हुई हैं, आइन और कानून ताक़ नसिया की जीनत बने हैं, लेकिन अवाम की जद्दोजहद के नतीजे में अयूब खान भी हो, यहया खान भी, ज़ियाउल-हक़ तो एक दूसरे तरीके से सही, परवेज़ मुशर्रफ, सबको जाना पड़ा है। इसलिए हम ये बात भी कहते हैं कि जमहूरियत के नाम पर इलेक्ट होने वाले अगर गैर जमहूरी रवैयों का इस्तेमाल करेंगे, सियासी दबाव के जरिए ये भी उसी रास्ते से जाएंगे जिस रास्ते से इन्होंने डिक्टेटर्स को भेजा। तो मैं तो मुस्तकबिल रोशन देखता हूं। और उसी हवाले से मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि अमरीकी इस्तेमार और मगरबी इस्तेमार का मुकाबला भी पूरी दुनिया में आलम इस्लाम ही सिर्फ कर रहा है और कोई और नहीं कर रहा, ये उसका इलाज है। शाह साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, ये थे जमात इस्लामी पाकिस्तान के अमीर सैयद मुनव्वर हसन। जमहूरी हुकूमतों के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात के इजहार के बावजूद वो पाकिस्तान में जमहूरियत, जमहूरी सिस्टम और जमहूरी अदारों की मजबूती के ख़्वाहां हैं, और उनका कहना है कि पाकिस्तान के कौमी मफादात को यकीनी बनाने के लिए गो अमरीका गो और एंटी अमरीका तहरीक को बुए कार ला करी हम इन मकासद को हासिल कर सकते हैं। इन्हीं अल्फाज के साथ हम आपसे इजाजत चाहते हैं। खुदा हाफिज।